وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ صدق اللہ العظیم۔ جو ہماری آخری کلاس ہوئی تھی، اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ مبتدا کی جگہ پر بھی مرکب توصیفی آ سکتا ہے، خبر کی جگہ پر بھی مرکب توصیفی آ سکتا ہے۔ کوئی نیا قاعدہ اور قانون ہم نے نہیں پڑھا تھا، بلکہ یہ ہم نے اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ کوئی بھی قانون ٹوٹے گا نہیں۔ جو قانون، جو قاعدہ جملہ اسمیہ کا ہے وہ بھی ایز سچ رہے گا، اور مرکب توصیفی کا قاعدہ بھی ایز سچ رہے گا۔ کوئی قاعدہ کسی دوسرے قاعدے کو نہیں کاٹے گا۔ اور ہم نے اس کے بعد ترکیب کا آغاز کیا تھا۔ ایک دو جملے ہم نے کر لیے تھے۔ اب سب سے پہلے ہم ہوم ورک چیک کرتے ہیں جی، جو صفحہ نمبر 61 پر ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کی ہم ترکیب بھی کریں گے۔ نمبر 1 ہے الشیطان عدو مبین، شیطان ایک کھلا دشمن ہے۔ نمبر 2 ہے اس کی ترکیب بتائیں کوئی صاحب مجھے۔ انا ہم کہیں گے جی تاکید کے لیے ہے، فی الحال یہی ٹھیک ہے، تاکید۔ الشیطان مبتدا، عدو موصوف، مبین یہ توصیفی ہو گئے، اور یہ خبر بنی۔ مبتدا اپنی خبر اور اس حرف کے ساتھ مل کے ٹھیک ہو گیا جی۔ لیس الشیطان ولیا حمیما۔ اب ہمیں اس پہ اگر ہم واپس اس پر آتے ہیں، اس کی یہ نصب کیوں ہے؟ سوال۔ انا کی وجہ سے، انا کی وجہ سے مبتدا نصب میں آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ہے جی لیس الشیطان، لیس الشیطان ولیا حمیما۔ ویسے اس کو ہم کہتے ہیں فعل ناقص، اب آگے جا کے پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ الشیطان مبتدا، موصوف، صفت، مرکب توصیفی، خبر اور جملہ اسمیہ۔ لیس الشیطان ولیا حمیما، شیطان گرم جوش دوست نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے الشرک ضلال مبین۔ الشرک، اس میں مبتدا کیا ہے جی؟ الشرک مبتدا ہے، ضلال مبین موصوف صفت مل کے یہ خبر بن جاتے ہیں مرکب توصیفی بننے کے بعد۔
شرک کھلی گمراہی ہے. ان الشرک ظلم عظیم. یہ آپ نے کر لیا تھا. بے شک شرک عظیم یا بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے. حل العبد المؤمن مفلح. حل العبد المؤمن مفلح. اس کی بھی ترکیب ہم ایک کر لیں سیمپل کے طور پہ. حل العبد المؤمن. حل العبد المؤمن مفلح. اچھا جی کون صاحب؟ جی آپ بتائیے. حرف استفہام. حرف استفہام سوال. یہ ہو گیا موصوف. صفت مرکبے اور پھر یہ بنے اسے ہم جملہ اسمیہ استفہامیہ بھی کہہ سکتے. استفہامیہ سوال کرنے والا, انٹروگیٹو. نعم ان العبد المؤمن مفلح. کیا مومن بندہ مراد پانے والا ہے, کامیاب ہونے والا ہے. اور نمبر 7 ہے نعم ان العبد المؤمن مفلح. بے شک, جی ہاں بے شک مومن بندہ فلاح پانے والا ہے. الفئۃ الکثیرۃ والفئۃ القلیلۃ حاضرتان. بڑی جماعت اور چھوٹی جماعت دونوں حاضر ہیں یا خالی حاضر ہیں. بڑی جماعت اور چھوٹی جماعت حاضر ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. الصبر الجمیل فوز کبیر. اچھا دیکھیں اب یہاں 4 اسم لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ اس عبارت کو دیکھتے ہیں 4 اسم لکھے ہوئے ہیں, کیا ترکیب سمجھ میں آتی ہے؟ ایک صبر ہے, ایک جمیل ہے, ایک فوز ہے, ایک کبیر ہے. 2 مرکب توصیفی. سب سے پہلے ہم اس کو یہ کرتے ہیں نا, پہلی لائن تو یہ کریں نا موصوف. اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے, یہ کوئی بڑا سارا مرکب تو نہیں بن رہا ایک ہی مرکب توصیفی بن جائے؟ کیوں؟ یہ پورا ایک مرکب نہیں بن سکتا کیونکہ اس میں 2 اسم معرفہ ہیں 2 نکرہ ہیں. ٹھیک ہے, لہذا جو معرفہ ہیں وہ مبتدا بننے کے اہل ہیں. تو یہ مرکب توصیفی معرفہ ہوا اور مبتدا بنتا ہے. یہ مرکب توصیفی نکرہ ہے اور یہ خبر بننے کا اہل ہے. مبتدا پہلے, خبر بعد میں, جملہ اسمیہ. ابھی تک سب سے زیادہ کمپلیکس یہی ہے جملہ جو ابھی تک ہم نے پڑھا. اچھا اب دیکھیں, کوئی صاحب یہ کہیں گے کوئی ایسا بھی کہہ سکتے ہیں صبر جمیل فوز عظیم. خوبصورت صبر اچھی کامیابی. یعنی جملہ نہ سمجھیں, یہاں جملہ نہ نہیں, کیوں نہیں کر سکتے ایسے؟ اس کی 2 بتا. ایک تو آپ نے صحیح بتائی کہ معرفہ اور نکرہ. نمبر 2, کبھی بھی 2 مرکب یا 2 اس طرح کی چیزیں آئیں گی ان کے بیچ میں, اگر ہم الگ الگ وہ ہوئے تو ان کے بیچ میں واو آئے گا. اکٹھے جڑے نہیں ہوں گے, اکٹھے جڑے ہوں گے تو ترکیب اور ہو جائے گی ان کی. ٹھیک ہے جی. تو لہذا یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہمارے ذہن میں مستحضر رہنی چاہیے. اور ماشاءاللہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے. سب سے کمپلیکس ہے لیکن آسان اس لیے کہ ہم ہر چیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں. اچھا ترجمہ کیا ہے جی؟ الصبر الجمیل فوز کبیر. ہاں خوبصورت صبر
بڑی کامیابی ہے. حل المعلمات المجتہدات قاعدات. پہلے ترکیب بتائیں. حل کیا ہے؟ حرف استفہام. آگے مبتدا کہاں تک گیا ہے؟ المعلمات المجتہدات موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی اور مبتدا. قاعدات خبر ہے. جملہ اسمیہ ہو گیا. اب آپ بتائیے ترجمہ کیا ہے؟ کیا محنتی استانیاں بیٹھی ہیں؟ ٹھیک ہے جناب. مل معلمات المجتہدات قاعدات. محنتی استانیاں بیٹھی نہیں ہیں. آگے چلیں. نمبر 12. ان المعلمات المجتہدات قاعدات. بے شک محنتی استانیاں بیٹھی. رفع. دیکھیں خبر کسی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈیفالٹ سچویشن کیا ہے؟ رفع. نصب اور جر ہوگی تو کوئی وجہ ہوگی. پہلا ہے جی صبر جمیل چھوٹی کامیابی نہیں ہے. یہ موصوف صفت مل کے مبتدا، یہ موصوف صفت مل کے خبر، اور ماں کی وجہ سے حالت نصب میں یا ماں کی وجہ سے با لگانے کے بعد جر میں. آگے چلیں جی. بے شک صبر جمیل ایک بڑی کامیابی ہے. کیا جھوٹ ایک چھوٹا گناہ ہے؟ کذب. کذب یا کذب؟ حل الکذب ایک چھوٹا گناہ ہے. اسمن ٹھیک ہے جی بالکل آ سکتا ہے. آل کذب، آل کذب لمبا کریں گے کھڑا زبر. ذنب صغیر اسم صغیر. جھوٹ چھوڑنا گناہ نہیں ہے. مل کذب، مل کذب، لیس الکذب بھی ٹھیک ہے. اسمن صغیرن، ذنبن صغیرن. کیا محنتی درزنیں سچی ہیں؟ جملہ سوالیہ ہے لیکن مثبت ہے. جب جملہ سوالیہ اور مثبت ہوگا تو مبتدا بھی رفع میں، خبر بھی رفع میں. آگے چلیں. نمبر 6. یقیناً محنتی درزنیں سچی ہیں. خیاطاتل مجتہدہ
سچی، ہاں جی سچی ہیں. سچی درزنیں محنتی نہیں ہیں. صادقاتن بھی ہے اور بے صادقاتن بھی ہے. کیا ہاتھی عظیم حیوان ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. حیوان کیوں نہیں؟ یقیناً ہاتھی ایک عظیم حیوان ہے. کیوں نہیں؟ بلا. بلا. اب اگلا جو ایک سوال انہوں نے کہا ہے کہ جملہ اسمیہ کے متعلق جتنے قواعد بتائے گئے ہیں ان کو لکھیں، لیکن ہم زبانی پوچھ لیتے ہیں. نمبر ایک بات ہو گئی، جملہ اسمیہ کے دو حصے ہو گئے، ایک کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے کو خبر. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، مبتدا پہلے خبر بعد میں. 2 پوائنٹ. نمبر 3، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. نمبر 4، جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا اور خبر ایک جیسے ہیں. بالکل صحیح. اگر مبتدا مختلف الجنس ہو تو خبر مذکر آئے گی. یہ نمبر 5 ہو گیا. قاعدہ نمبر 6، اگر مبتدا غیر عاقل ہو اور جمع مکسر ہو تو اس کی خبر واحد مؤنث آئے گی. قاعدہ نمبر 7. قاعدہ نمبر 7 یہ ہے کہ اگر جملہ مثبت ہے تو مبتدا بھی رفع میں اور خبر بھی رفع میں. ٹھیک ہو گیا. نمبر 8، اگر خبر منفی ہے تو مبتدا سے پہلے ما لگے گا، مبتدا رفع میں اور خبر نصب میں. اگر جملہ استفہامیہ مثبت ہے تو جملے سے پہلے لگے گا حل یا آ، مبتدا رفع میں خبر رفع میں. اگر جملہ استفہامیہ منفی ہے اس صورت میں جملے سے پہلے لگے گا آ یا حل، پھر ما یا لیسا. مبتدا حالت رفع میں، خبر حالت نصب میں یا با کے ساتھ جر میں. اگر جملہ تاکیدی ہو تو مبتدا سے پہلے لگے گا انا، مبتدا حالت نصب میں چلا جائے گا اور خبر جو ہے وہ رفع میں رہے گی. ایک اور ہم نے آپ کو بات بتائی تھی، اگر آپ نے نفی کرنی ہے لیسا سے تو لیسا صرف آتا ہے مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ لیست آئے گا. یہ ہیں جملہ اسمیہ کے جو آپ نے قواعد پڑھے ہیں. اچھا جی، آج ہمارا سبق جو ہے وہ ضمائر کا ہے. پروناؤنس. ضمائر کے بارے میں پہلی بات جو آپ کو آلریڈی بتائی جا چکی ہے جب ہم اسم بلحاظ وسعت پڑھ رہے تھے، ہمارا لیکچر نمبر 4،
کہ اس میں ضمیر معرفہ ہوتا ہے، ضمائر معرفہ ہوتی ہیں۔ اردو زبان میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم اشارے کے لیے بھی کچھ الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جو ضمیر کے لیے کرتے ہیں۔ مثلا وہ لڑکا، زید اسکول سے آیا، وہ نیک لڑکا ہے یا وہ محنت۔ اب یہاں اشارہ نہیں ہے، یہاں ضمیر ہے، جبکہ ہم وہ لڑکے میں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اردو زبان میں کچھ ایسے الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں جو اشارے اور ضمیر کے لیے الگ ہے، لیکن آپ ضمیر کو اب ہم عربی زبان میں جب ہم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ضمیر بالکل الگ چیز ہے، اشارہ الگ چیز ہے۔ ضمیر کے لیے الگ الفاظ کا استعمال ہے، اشارے کے لیے الگ الفاظ کا استعمال ہے۔ تو پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ ضمائر تمام کیا ہوتی ہیں؟ مرفوعہ۔ اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ضمیر کا استعمال عموماً اس وقت کیا جاتا ہے جب ہم پہلے اس ضمیر کا جو مرجع ہے، جہاں پر ضمیر اشارہ کر رہی ہے، اس کا ذکر کر چکے ہوتے ہیں۔ زید اسکول سے آیا، اس نے بستہ رکھا، پھر وہ کھیلنے چلا گیا۔ یہ اس اور وہ کا مرجع کون ہے؟ زید، جہاں وہ رجوع کر رہی ہے، جہاں وہ پوائنٹ کر رہی ہے۔ ضمائر معرفہ تو ہوتے ہیں، اس سے پہلے ایک اور اہم بات تھی کہ تمام ضمائر جو ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، اس لیے اس کو اسم ضمیر کہا جاتا ہے۔ اسم ضمیر گویا وہ اسم ہے، اسم ہے تو ہر اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ ہر اسم کی 3 حالتیں، رفع، نصب اور جر۔ اچھا، ضمیر کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں۔ غائب کے لیے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں تھرڈ پرسن، اس کی مثال کیا ہے اردو میں؟ وہ۔ پھر ہم کہتے ہیں حاضر، جس کو ہم کہتے ہیں جس کی مثال ہے آپ یا تم۔ اور ضمائر کی تیسری جو آتی ہے وہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں متکلم، فرسٹ پرسن۔ متکلم، بالکل ٹھیک۔ اردو زبان میں ضمائر کے استعمال میں جنس کی تمیز نہیں ہے۔ تم مذکر بھی ہو سکتا ہے اور تم مؤنث بھی ہو سکتی ہے، وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور وہ مؤنث بھی ہو سکتی ہے۔ متکلم میں عربی زبان میں سیم صورتحال ہے اردو والی، لیکن عربی زبان میں غائب یعنی تھرڈ پرسن اور سیکنڈ پرسن کے لیے الگ الگ ہے، مذکر اور مؤنث۔ میں ٹیبل آپ کو بنا کے دے رہا ہوں، اس میں اس کتاب کے اندر ضمائر صرف رفع حالت کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم اسی پیٹرن پر پڑھیں گے، رفع، نصب اور جر۔
واحد مذکر کے لیے آتا ہے حالت رفع میں ہوا، وہ قل هو اللہ احد ہوا۔ تثنیہ کے لیے آتا ہے ہما، ابھی نصب اور جر میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اور جمع کے لیے آتا ہے ہم۔ اب چونکہ یہ معرفہ ہے لہذا مبتدا بن سکتا ہے۔ اگر ہم نے کہنا ہو وہ نیک ہے، وہ نیک ہے، ایک منٹ، کیا یہ جملہ ہے؟ کیا یہ جملہ ہے؟ مبتدا کیا ہے؟ مبتدا کیا ہے؟ وہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر کیا ہوتی ہے؟ وہ نیک ہے، یہ ہو گیا مبتدا، یہ خبر جملہ اسمیہ۔ ٹھیک، وہ دو نیک ہیں، وہ دو نیک ہیں، وہ دونوں نیک ہیں، ہاں جی، ہما صالحانی ہو جائے گا، ہما، وہ سب نیک ہیں، ہم صالحون۔ واحد مؤنث کے لیے آتا ہے ہیا، ہیا، وہ مؤنث نیک ہے، ہیا صالحۃن، تثنیہ مؤنث ہما ہی رہتا ہے جی۔ اب ہم نے کہا نا وہ دو مؤنثیں نیک ہیں، حالانکہ دیکھیں ہما یہ بھی تھا، ہما یہ بھی ہے، وہ دو مؤنث نیک ہیں، ہما صالحتانی، وہ دو مؤنث نیک ہیں، ہما صالحتانی۔ اس نے یہ بتایا کہ یہ ہما کون سی ہے؟ مؤنث۔ اگر ہوتا وہ دو مذکر نیک ہیں تو کیا ہوتا؟ ہما صالحانی، یہاں ہما صالحات، جمع ہن، یہ تو میں نے آپ کو رفع کی بتائی ہے، اس کی ایک ایک مثال دے دی۔ اچھا اب آئیں، ہوا کی نسب ہے ہو اور اس کی جر بھی ہے ہو، ہما کی نسب ہے ہما اور جر بھی ہے ہما، لہذا ہما صاحب کیا ہوئے؟ مبنی۔ یہ غیر منصرف والی سڑک پہ جا رہے ہیں، یہ مبنی ہے۔ جمع آسان کام، اگر ہم نے کہنا ہو، ذرا غور سے سنیے گا، اگر ہم نے کہنا ہو یقیناً وہ نیک ہے، بے شک وہ نیک ہے، تو یہ نہیں لگائیں گے آپ، یہ کیا ہے؟ رفع ہے۔ انہو صالح، یہ ہو جو ہے یہ نسب میں کیوں گیا؟ یعنی کہ ہو کیسے آیا؟ اس لیے کہ ان کی وجہ سے، اور
ہو جو ہے وہ ہوا کی حالت نصب. اچھا اب اس کو دیکھیں ہم اسی انہو صالح, یقیناً وہ نیک ہے. انہما صالحان, انہم کہیں آپ نے انہ ہوا نہیں پڑھا ہوگا, انہ ہوا, انہم ہما پڑھا ہوگا, انہم پڑھا ہے. ہیا کی حالت نصب ہے ہا, اور اور جر بھی ہے ہا. تثنیہ ہما ہی رہے گی, اور ہننا ہننا ہننا. تو ہو جائے گا اس کا, اگر ہم نے کہا بے شک وہ مؤنث نیک ہے, انہا صالحہ, بے شک وہ دو مؤنث نیک ہیں, انہما بے شک وہ سب مؤنث نیک ہیں, یہاں ہننا کس حالت میں ہے؟ نصب میں ہے. حالانکہ یہ مبنی ہے, تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہتا ہے, لیکن یہاں ہمیں کنفرم ہے کہ یہ نصب میں ہے. وجہ ٹھیک ہو گیا جی. واحد مذکر کے لیے آتا ہے جی انتا, تو نیک ہے, تو. اب یہاں پہ ہم تو اور تم میں فرق کریں گے, آپ جو ہے وہ عزت والا چھوڑ دیں. تو واحد, تم جمع. جی تو نیک ہے, انتا بالکل ٹھیک ہے. انتا صالح, انتما تم دو نیک ہو, انتما صالحان. اور مذکر ہے انتم, انتم. انتم انتم صالحون. انتی, انتی تو نیک ہے, انتی صالحۃ. تثنیہ انتما, وہی انتما, تم دو مؤنث نیک ہو. انتن, انتن انتا کی نسب ہے جی کا, جر بھی ہے کا. بے شک تو نیک ہے, انہ کا سمجھ میں آ گیا. انک لعلی خلق عظیم, اے نبی آپ بڑے عظیم خلق پر فائز ہیں.
انتما کی حالت نصب ہے جی خود ہی بنائیں، بے شک تم دو نیک ہو، انکما صالحان. اور اس کی انتم کی ہے کم، جر بھی ہے کم. انکم صالحون. انتی اس کی آتی ہے نصب کاف زیر کی، بے شک تو مؤنث نیک ہے، انکی یس شاباش، کس نے کہا ہے؟ ہاں جزاک اللہ مذکر کے لیے جزاک اللہ، انکی صالحہ. انتما کے لیے کما کمائی ہے جی. یہ ہو جائے گا انکما، انکما بے شک تم دو مؤنث نیک ہو. صالحتان بتا رہی ہے کہ یہاں پر مؤنث نسب میں ہے انہ کی وجہ سے. بے شک تم سب مؤنث نیک ہو. ہاں یعنی کہ یہاں پہ تخصیص نہیں ہے. متکلم واحد مذکر انا یا مؤنث ہو، مذکر کہے گا میں نیک ہوں تو کیا کہے گا؟ انا. اور مؤنث کہے گی انا صالحۃن. مذکر کہے گا انا صالح، مؤنث کہے گی انا صالح. نحن ہم دو مذکر نیک ہیں، نحن صالحانی. مؤنث کہیں گی تو کہیں گی نحن صالحتانی. ٹھیک ہو گیا؟ سیم. نحن صالحان کا کیا مطلب ہے؟ ہم دو کی بات کر رہے ہیں، ایک تو متکلم کی بات کر رہے ہیں، مذکر کی بات کر رہے ہیں، اور دو کی کر رہے ہیں. گویا نحن جو ہے وہ تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوگا، متکلم اور جمع کے لیے بھی. اگر ہم نے کہنا ہم سب نیک ہیں تو ہم کہیں گے نحن صالحون، اور خواتین کہیں گی ہم سب نیک ہیں تو نحن صالحاتن. تو جو ان کی خبر ہے وہ بتا دے گی یہ نحن کہاں ہے، کیا ہے اس نحن کا کیا ہے مقام. نصب ہے جی اس کی یا، اور جر بھی ہے اس کی یا. یا بھی آتا ہے اور نی بھی آتا ہے. نصب جر خالی یا ہوتی ہے. یقیناً میں نیک ہوں، انی. یا اننی، اننی یقیناً میں، لیکن نی بھی آیا ہے
اور یا خالی بھی ہے. انی اور اننی دونوں استعمال ہوتے ہیں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا, وہاں اننی آیا ہے. مؤنث کہے گی تو کیا کہے گی؟ انی صالحۃ اور اننی صالحۃ. آگے چلیں گی. نہ بے شک ہم دو مذکر نیک ہیں. یا اننا, ٹھیک. مؤنث کہیں گی تو کیا ہوگا؟ انا صالحتانی یا اننا صالحتانی. اب جمع آ گیا, بے شک ہم سب نیک ہیں. انا صالحون, انا صالحات, اننا صالحون, اننا صالحات. تو اس کو اننا بھی پڑھتے ہیں اور اننا بھی پڑھتے ہیں. یہ ہیں ضمائر اور ان کی اشکالات. اب آپ کے سامنے قرآن مجید مزید کھل گیا ہوگا کہ ہوا کہاں لگا, وہ ہوا ہو کیسے ہو گیا, انتا کہاں لگا, انتا کا کیسے ہو گیا, انتا سے کا بن گیا. اس چارٹ کو آپ بنائیں اور اس کو ذہن نشین کریں. یہ بہت قیمتی ہے. اس لیے بات ذہن میں رکھیے گا, بہت اہم بات, کہ جب ہم فعل پڑھ رہے ہوں گے تو ہر فعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے. ہر فعل جو ہم پڑھیں گے عربی میں اس کے اندر ضمیر موجود ہوتی ہے. اس وقت ہمارا یہ گراف دماغ میں اگر بیٹھا ہوگا تو ہمیں مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. کیا بات ہوئی آج؟ نمبر 1, ضمائر معرفہ ہوتی ہیں. ضمائر کی 3 اقسام ہیں, غائب, حاضر, متکلم. چونکہ ضمائر اسم میں لہذا ان کی تینوں حالتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی اور اس کی ایک مثال بھی دے دی. جر بکا, ابھی تک بازر بھی تو پڑھا ہے نا آپ نے. بکا, بکما, بکم, بکی, بکما, بکنا, بی, بنا, بہی. ہوا کی وہاں پہ بازر بی کی وجہ سے وہ بی ہو نہیں ہوتا, بہی ہو جاتا ہے. بہما, بہم, بہا, بہما, بہن. یہ ہم جب جر, اب کیونکہ اب اگلا ہم جو پڑھ رہے ہیں نا مرکب اضافی, وہاں پہ جر کا بہت استعمال ہے, تو یہ اس وقت آپ کو بتا دیا. آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نے اس کو یاد کرنا. ہوم ورک آج یہی ہے. اس کو یاد کریں. ہوا ایسے یاد کر لیں, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن, انا, نحنو. پھر اس کے بعد ہو, ہما, ہم کر لیں گے, وہ ہو جائے گا. ہوا, ہو, ہما, 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 ہم, ہیا, ہا, ہا, ہما, 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 ہننا, 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 انتا, کا, انتما, کما, کما, انتم, کم, انتی, کی, انتما, کما, انتنا, کننا, انا, یا, نحنو, نا. تھوڑی سی سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ کریں گے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اور اس کا اب استعمال قرآن مجید میں اور افعال کے اندر بے انتہا ہے. جب ترکیب کریں گے تو ہمیں ضمائر اندر سے نکالنی پڑتی ہیں کہ اس فعل میں ضمیر کون سی استعمال ہوئی ہے. لہٰذا یہ بہت بنیادی چیز ہے. تو اس گردان کو آپ یاد کر لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.